ویسے تو ہمارے معاشرے میں ارینج میرج کم ہے اور لو میرج زیادہ ہے۔ الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شریعت کے اندر رشتہ مانگنے کا ہمیں طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رشتہ مانگنے کا طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو یہ ہدایت کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کر لے، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنا اس کے نفس کو مارنے کے مترادف ہے۔ اب جب کسی کی بہن بیٹی کا آپ نے اپنے لیے رشتہ مانگنا ہے، آپ کو وہ پسند ہے، تو شریعت نے اس کے لیے کچھ اصول اور کچھ قوانین رکھے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کسی عورت سے، کسی لڑکے سے نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، تو 4 اوصاف کی بنیاد پر، 4 خوبیوں کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ لیکن آپ نے فرمایا تریبت یداک فاظفر بذات الدین، کہ جب بھی کوئی مسلمان نوجوان کسی دوشیزہ کا رشتہ مانگنے کے لیے جائے تو وہ دیندار عورت کو اپنے لیے ترجیح دے۔ جب بھی وہ رشتے کے لیے جائے تو وہ صرف حسن نہ دیکھے، صرف مال نہ دیکھے، صرف حسب و نسب، کنبہ قبیلہ اور برادری نہ دیکھے، بلکہ اس کو جو بنیادی ترجیح ہونی چاہیے ایک مسلمان نوجوان کی، وہ دیندار عورت ہونی چاہیے، کہ اس عورت کے اندر دین کتنا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی والد، اگر کوئی بھائی اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کسی کو پسند کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنی بہن بیٹی کا ہاتھ دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، عقد کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے یہاں پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب من ترضون دینہ وخلقہ فلیتزوج، کہ جب تمہارے پاس کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تمہاری بہن بیٹی کے لیے، اور تم اس کے دین سے، اس کے اخلاق سے راضی ہو، تمہیں دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے وہ پسند ہو، تو پھر اپنی بہن بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عارض، پھر کائنات میں فتنہ پھوٹے گا، فتنہ ہوگا۔ لہٰذا اس فتنے سے بچنے کے لیے اپنی بہن بیٹی کا نکاح، اگر تمہارے پاس کسی دیندار، کسی صاحب اخلاق، کسی اخلاق والے کا، کسی دیندار انسان کا پیغام آتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی بہن اور بیٹی کا نکاح کر دو۔ لیکن منگنی کرنے کے بعد کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو نام دینے کے بعد طویل عرصے تک چھوڑ دینا، یہ بھی غیر مناسب ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں تو منگنی کو کوئی ترجیح نہیں دی جاتی، کسی کے ساتھ کسی کا نام لگا دیا جاتا ہے، منگنی کر دی جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے 2 سال بعد اس نے وہاں سے رشتہ توڑ کر کسی دوسری جگہ رشتہ جوڑ لیا، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی جگہ پر تم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کسی جگہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تو کسی دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کے اس نکاح والی جگہ پر پیغام بھیجے، اس لڑکی کی طرف پیغام بھیجے جس سے یہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی کسی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام بھیجنا، اسلام نے اس کو جائز تصور نہیں کیا۔ اسلام نے منگنی کے کنسیپٹ کو درست کہا ہے، جائز کہا ہے، لیکن منگنی کرنے کے بعد طویل عرصے تک چھوڑ دینا، پھر موبائل پر گفتگو کرنا، ویڈیو کالز پر آ جانا، پھر منگنی کے بعد اس کو اپنے لیے حلال جاننا، یہ انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، منگنی کرنے کے بعد وہ عورت آپ کی بیوی نہیں بنتی، وہ عورت آپ کی بیوی تب بنے گی جب اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، پھر وہ آپ کے لیے محرم بنے گی، پھر آپ اس کے ساتھ خلوت میں رہ سکتے ہیں، آپ اس کے آمنے سامنے جا سکتے ہیں، آپ ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو جاتا، اگرچہ منگنی ہو چکی ہے، اس وقت تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے۔ لہذا اسلام نے جو اختیار دیا ہے ایک مرتبہ دیکھنے کا، وہ ایک مرتبہ آپ دیکھ لیجئے، لیکن اس کے بعد ویڈیو کال پہ بات کرنا جس طرح ہمارے نوجوان کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کرنا، اس کے ساتھ الگ الگ ہو کر گھومنا پھرنا، پارک کے اندر دیگر جو وزٹنگ پوائنٹس ہیں ان پر جانا، یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے اور جائز